الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزیزان گرامی، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر تشریف رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف یفلح القوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کامیابی کی نفی کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں ان کی کامیابی اس کو غیر یقینی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، لیس لک من الامر شیء، پیارے نبی اس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب رکوع سے اٹھے، ربنا ولک الحمد یہ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کی۔ اس قنوت نازلہ میں اللہم لعن فلانا، اللہم لعن فلانا، اے اللہ فلاں فلاں پر اپنی تو لعنت کرنا، فلاں فلاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قنوت نازلہ میں ان پر لعنت کی۔ لعنت کا معنی ہے ان کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور رہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ لیس لک من الامر شیء، پیارے نبی اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تیسری روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ اور ان کے ساتھ دو اور لوگ تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس بارے میں اختیار نہیں ہے۔ چوتھی روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس موقع کی بات ہے جب اللہ نے یہ آیات اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے نبی آپ ایسا کیجئے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکٹھا کیا اور کہا، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، تم جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، جو میرے ساتھ تمہارے معاملات ہیں وہ کر لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لیکن اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتعیین اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی کو یہی بات کہی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میرے چچا، میری پھوپھی، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتعیین اپنی بیٹی سیدہ نساء الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتعیین یہی بات کہی کہ جو تو نے مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں ہی یہاں جو تو مجھ سے مانگے گی میں کوشش کروں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرے کسی بھی کام اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ 4 روایات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ یہ ساری کے ساری روایات ایک صحیح مسلم کی ہے، باقی صحیح بخاری کی ہیں، جس کا مقصود ایک ہی ہے۔ ان ساری روایات کا مقصود ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی،
اس دنیا میں، اس دنیا کائنات میں جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ رہے گی، اللہ کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار، آپ کی شان اقدس وہ تمام افراد، تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی یہ کام، یہ چیزیں، یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر کسی اور کے اختیار میں اس کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ سورۃ الاعراف کو پڑھیے، آپ 20ویں پارے کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ کی چاہت جس کے بارے میں ہوگی کہ یہ ہدایت پالے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش رکھتے کہ آپ کے چچا ابو طالب وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کا جو اختیار وہ میرے اللہ کے پاس، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو وہ چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ذات اقدس، اگر وہاں بھی اختیار نہیں ہے پھر اور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اختیار جس کو جتنا دیا ہے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ کا دیا ہوا اختیار، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی انسان استعمال کر سکتا ہے، تو پھر اس سے مانگا کیسے جا سکتا ہے؟ اور اس سے اپنی حاجات کو کیسے اس کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سامنے اپنے معاملات کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اور اس کو مدد کے لیے کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ مخلوقات میں کوئی بھی، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھنا میرے علاوہ کوئی اس تکلیف کو حل نہیں کر سکتا۔ اگر میں تمہیں کوئی آسانی دینا چاہوں تو میرے علاوہ تمہاری آسانی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے تکلیف اگر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو ختم کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، نہ کہ مخلوق میں سے کسی کو مدد کے لیے پکارنے سے، یا مخلوق میں کسی کو مدد کے لیے اس کے پوسٹر لگانے سے، یا اپنے زبان سے اس کے نعرے لگانے سے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، مدد کے لیے اگر کسی کو پکارنا ہے، مدد کے لیے کسی کو اگر آواز دینی ہے، تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو اپنی اس ساری صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کی یہ صفات کہ مدد کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور آخری بات، عمومی طور پر جب ہم مدد کا لفظ بولتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مدد جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مدد تحت الاسباب ہے، اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کسی کی مدد کر دیتا ہے۔ دوسری مدد ہے فوق الاسباب، جس کا مطلب ہے کہ ایسی مدد جہاں اسباب نہیں ہیں، بغیر اسباب کی مدد کرنا۔ اب آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات کریں گے، میں آپ سے بات کروں گا، ہم بات چیت کر کے کوئی بھی معاملے کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ موجود نہیں ہوں، یا آپ میں سے کوئی یہاں موجود نہیں، میں آپ کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں، میرے پاس جو ظاہری اسباب ہیں وہ کوئی بھی نہ ہو، میں یہاں اپنی موج میں بیٹھا آپ کو بلائی جاؤں، آپ اپنے کاموں میں ہیں، تو ایسی مدد کے لیے کسی کو پکارنا کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ یاد رکھیے، یہی چیز امت میں سے، مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی چیز لگی ہوئی ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر کسی کو بھی مدد کے لیے بلائیں بغیر اسباب کے، وہ صرف ایک ذات ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے،
تو عزیزان گرامی استغاثہ مدد کا طلب کرنا، اس کو پکارنا، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جیسے ابھی ہم نے 4 روایات کو پڑھا، جس میں ہم نے مشترک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں پیارے میرے پیارے نبی، آپ کا جو اختیار تھا آپ اس اختیار میں اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ جس چیز میں آپ کا اختیار نہیں ہے، بالکل دو ٹوک اللہ نے قرآن مجید کی 4 پارے کی آیات کو اتار کر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں تو پھر مخلوق میں سے کوئی یا امت میں سے کوئی صحابی ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اپنی اپنی جگہ پر سب قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی تمام تر صفات میں اکیلا ہے۔ اگر استغاثہ ہو سکتا ہے، مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم اپنے رب کو ہمیشہ مدد کے لیے پکاریں، اسی کو بلائیں، اسی کے ساتھ اپنے اس سارے کے سارے معاملات کو استوار کریں، اور وحدہ لا شریک کا جو ہم نے اقرار کیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔